بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق۔ الیکشن نہیں سلیکشن ہوا ہے، یہ بات کچھ نئی نہیں ہے، کیونکہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے 2018 کے بعد سے دیکھ لیں، 2018 کا الیکشن، اس کے بعد جی بی میں الیکشن، پھر بائی الیکشنز، جہاں پر بھی اپوزیشن ہارتی ہے اور حکومت جیتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے۔ پی پی 38 کا کل کا ہونے والا جو بائی الیکشن ہے وہ آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے گڑھ سے یہ سیٹ جیتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے خاص طور پر جو اہم بات تھی وہ یہ کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل اطہر طاہر صاحب نے جب پولنگ کا عمل ختم ہوا اس سے کچھ منٹ پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جو کہ موجود بھی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ پولنگ بڑے اچھے طریقے سے ہوئی ہے، سب معاملات ٹھیک ہو گئے، سارا دن بھی دیکھتے رہے، کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا، لیکن نتیجہ یہ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف تقریباً 7,500 ووٹ کی لیڈ سے یہ الیکشن جیت گئی۔ اب اگر جیت گئی ہے تو پھر یا تو الیکٹورل ریفارمز کی بات کر لیں تاکہ اگر کوئی قباحت ہے یا مسئلہ ہے تو وہ دور ہو جائے، لیکن اب بھی مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ یہ جیتے ہیں تو یہ سلیکشن سے جیتے ہیں، الیکٹ ہو کر نہیں جیتے۔ اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے، اور یہ بھی کہ کرونا وائرس کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ این سی او سی نے مخالفت کر دی ہے، خاص طور پر کہ سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر خاص طور پر اگر لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے سندھ کی حکومت کی جانب سے تو وہ نہیں، وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ آلدو جو سندھ حکومت ہے اس کی طرف سے جو ابھی تک اقدامات سامنے آ رہے ہیں یا جو اشارے کناروں میں باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ سخت اقدامات لینے کا فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت نے۔ تو آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات ہو جائے گی، لیکن پولیٹیکل بات ظاہری بات ہے، اس کی اہمیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آفٹر اے ویری لانگ ٹائم۔ اے جے کے کا الیکشن تو ظاہری بات ہے اس کا ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ کے اندر حکومت ہوتی ہے، اسی کی حکومت اے جے کے میں بنتی ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے وہاں کامیابی حاصل کی ہے۔ بائی الیکشن جیتنا، سیالکوٹ سے جیتنا، اٹ مینز اے لاٹ فار پی ٹی آئی، اس میں بات ہوگی، اور یہ بھی کہ شہباز شریف صاحب اس سارے معاملے میں کہاں تھے اور کیوں خاموش ہیں، اور فائنلی اگر پی ایم ایل این نے خود کو اگر دوبارہ ری انوینٹ کرنا ہے سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے یا الیکشن جیتنے کے لیے تو اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت اطلاعات جناب فاروق حبیب صاحب، بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا۔ ان کے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ملک کے ممتاز صحافی جناب فہد حسین صاحب، بہت شکریہ فہد صاحب، ویری کائنڈ آف یو۔ اور ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں محمد زبیر صاحب، فارمر گورنر ہے سندھ کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، ترجمان بھی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے۔ ذرا فاروق صاحب شروع کرتے ہیں۔ فاروق صاحب، وہ آپ لوگ کیوں باز نہیں آتے؟ ابھی بھی سلیکشن دوبارہ الیکشن نہیں کروایا آپ نے؟ دیکھیں ابھی بھی پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ابھی بھی آپ سلیکٹ ہی ہوئے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این چونکہ خود ساری زندگی سلیکٹ ہوتی رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ساونت کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی نظر آتا ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہر کوئی سلیکٹڈ ہے، تو یہ سلیکشن انہی کو مبارک ہو، یہ انہی کا تورا امتیاز ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کشمیر میں ان کو بدترین شکست ہوئی، کشمیر میں شکست کے بعد اب ان کو سیالکوٹ کے اندر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑا غرور ہے، بڑا ان کا بڑے بلند و بھاگ دعوے تھے، کل سیالکوٹ کی عوام نے ان کو خاک میں ملا دیا۔ یہ وہی کشمیر کے اندر آپ دیکھیں جو ویلی کی اور جموں کی جو سیٹس ہیں ان میں گجرانوالہ سے بھی یہ ہارے، منڈی بہاؤدین سے بھی ہارے، گجرات سے بھی ہارے، نارووال سے بھی ہارے۔ گجرانوالہ ڈویژن جس کو یہ کہتے ہیں یہ سینٹر پنجاب جو ہے وہ ہمارا گڑھ ہے، اب وہ ان کا گڑھا بنا ہوا ہے، وہاں پر لوگ ان کے سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی ان کا بیانیہ کا جو بیانیہ ہے نفرت انگیز بیانیہ ہے، اور وہ ان لوگوں سے مل رہے ہیں جا کر جو را کے ڈیلی ویجرز ہیں، جو پاکستان کے خلاف کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ حمداللہ محب جیسے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہونے کے بعد اس کو مطلب یہ کھلے عام تشہیر کرتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی لوگ اس بیانیے سے بھی بیزار ہیں، فرما رہی تھی شیر دے ٹوٹے چار ہو گئے، لوگ اس بیانیے سے بھی 7,500 ووٹ سے آپ جیتے اور شیر کے ٹوٹے چار ہو گئے۔ آپ نے جو ریسنٹ بائی الیکشنز ہارے ہیں ان سے پھر اگر یہ کہیں گے کہ انہوں نے آپ کو دھول چٹا دی تو اور بڑا کام خراب کر دیا تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے، وہ تو بائی الیکشنز یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا تو صفایا ہو گیا، پی ٹی آئی تو الیکشن نہیں جیت سکتی۔ آج اگر آپ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی وفاق کی علامت ہے، خیبر پختونخوا، پنجاب، جی بی، آزاد جموں کشمیر، وفاق سندھ کے اندر اپوزیشن لیڈر، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ہماری مخلوط حکومت ہے، ہماری الائنس کی حکومت ہے، وزیر اعظم نے بھی کہا ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت بن گئی اور سینٹ کے اندر لارجسٹ سنگل پارٹی ہے، تو وفاق کی علامت ہے۔ یہ کہاں پر ہیں؟ یہ تو کہیں جی ٹی روڈ سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، وہاں بھی نظر نہیں آ رہے۔ کشمیر میں جہاں پر دوربین سے ووٹ ڈھونڈنے پڑتے تھے پیپلز پارٹی کے، وہ دوسرے نمبر پہ آ گئے ہیں۔
یہ تیسرے نمبر پہ ہیں. گیلپ سروے میں ہماری 44% حمایت نظر آئی تھی, دوسرے تیسرے نمبر کا 12 سے 9% کا مقابلہ. یاد رکھنا ہے, آپ نے گیلپ سروے میں آپ کی پاپولیرٹی جب اوپر ہو تو آپ کوٹ کرتے ہیں, جب نیچے ہو تو آپ کہتے ہیں ریگڈ ہے. نہیں سن لیں, یہ 12% 9% والے اب دوسری تیسری پوزیشن کے لیے لڑا کریں گے پیپلز پارٹی, مطلب نمبر 1 اب آپ ہی ہیں. اور یہ بھی ہوگا منیب صاحب, یہ بھی ہوگا کہ لڑائی ہوگی کہ کون بنے گا اپوزیشن لیڈر. ویری گڈ. ویسے لڑائی ہوئی بھی ہے, جب ہوتے ہیں نا تو یہ بس نہیں کرتے ہیں. ہاں نہیں واقعی نہیں کرتے سر. ناٹ ایون لرنڈ. سر میری عرض سن لیں زبیر صاحب, گزارش یہ ہے سر کہ وہ الیکشن جیت رہے ہیں. آپ مجھے سبق تو نہ پڑھائیں زبیر صاحب, آپ تو اپنی باری پہ بول لیں. اچھا چلیں, یاد دلانا پڑتا ہے نا کہ دوسرے گیسٹ بھی بیٹھے ہیں. اچھا چلیں, تلخی نہیں ہونی چاہیے, اچھے ماحول میں پروگرام ہونا چاہیے. زبیر صاحب سر بات یہ ہے, الیکشن آپ الیکشن آ رہے ہیں, اس کا غصہ میرے پہ نہ نکالیں, جا کے مریم پہ نکالیں. مجھے کیا کہہ رہے ہیں, چلیں وہ ان کو بات تو کرنا ہے. یہ نہیں بس ہوتے, یہ کبھی یہ بس ہو ہی نہیں سکتے فاروق. میں اس لیے ان کو ہر دفعہ پروگرام میں یاد دلاتا ہوں کہ بھائی دوسرے گیسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں بات یہ ہے زبیر صاحب کہ ان کی خوشی جو ہے اس وقت وہ دیدنی ہے, اردو میں کہتے ہیں نا دیدنی ہے. ظاہری بات ہے وہ آزاد جموں کشمیر کا وہ الیکشن جیتے ہیں, پھر آپ کے لیے یہ بائی الیکشن جس میں آپ کے بلند و باغ دعوے تھے کہ آپ جیتیں گے, وہاں پر بھی یہ آپ سے جیت گئے, تو انہیں خوش تو ہونے کا موقع آپ کو دینا چاہیے. لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی لائن کیوں پٹی ہے, خاص طور پر سیالکوٹ میں. زبیر صاحب اچھا, ایک تو یہ جب یہ ہار بھی رہے تھے نا, 10 بائی الیکشنز ہارے تھے, پھر بھی نہیں یہ بس کرتے تھے بولنا, تو اس کا جیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب اس وقت کے بھی کلپس اٹھا لیں, ہارنے کے بعد بھی ایسے ہی بولتے تھے, بس نہیں کرتے تھے. تو اس کا جیتنے اور ہارنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ خوشی سے نہ غم سے. ان کی ایک عادت ہے, یہ بولتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ منسٹر بھی بن گئے, اور ظاہر سی بات ہے ڈیزرو کرتے تھے جو بنے, اس پر کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک سیالکوٹ کا اور آزاد کشمیر کے الیکشن کا تعلق ہے, دیکھیں یہ کہتے ہیں ہمارا بیانیہ پٹ گیا. 2018 میں ہم نے 57,000 ووٹس لیے تھے یہاں سے. بائی الیکشن میں منیب دنیا بھر میں, اور پاکستان کا ٹرینڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بائی الیکشن ایسا نہیں ہوتا جس میں جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ پڑتے ہیں. سو ہم نے صرف 4,000 کم ووٹ لیے ہیں کمپیئر ٹو 2018 الیکشن. سو اگر ہمارا بیانیہ پٹ گیا تھا تو ہمیں مور اور لیس ان بائی الیکشن 53-54,000 ووٹ نہ ملتے جو کاؤنٹ ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ہمارا بیانیہ جو پٹا تھا, ہمیں تو وہ 4,000 ہمارے کم ہوئے, ان کو 41,000 سے 60,000 کہاں سے مل گئے, وہ 19,000 کہاں سے آ گئے. سر پرفارمنس اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت ہے زبیر صاحب, یہ زیادتی نہیں ہے سر. ہاں میں آ رہا ہوں ہے سر, بھائی میں آ رہا ہوں, اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے. اب میں آ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کسی پروگرام میں بھی, کل سے میں سن رہا ہوں جی آزاد کشمیر کے الیکشن کی بھی تجزیہ جتنی بھی میں نے سنا, ہر ایک میں یہ کہتے ہیں ان کا بیانیہ پٹ گیا. ابھی بھی فاروق حبیب نے جو ریزنز دیے کہ جی یہ اخوان منسٹر سے ملے تھے اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ صحیح نہیں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. بہرحال میں آ رہا ہوں اس پر. آپ مجھے بتائیں, آزاد کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے, کون سے الیکشن میں 81% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, 79% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, 75% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. یہ کہتے تھے نا 4 حلقے کھول دیں 2013 کے الیکشن کے بعد. یہ سیالکوٹ کا الیکشن ہوا ہے نا, اور 4 حلقے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہاں آزاد کشمیر کے, یہ کھول دیں. اور صرف انگوٹھے ویریفائی کر لیں, صرف انگوٹھے ویریفائی کر لیں کہ ایک شخص ایک عورت کے 100 200 ووٹس پر کاؤنٹر فوائل پر انگوٹھے لگیں یا نہیں لگے. یہ کہتے تھے نا, ڈیمانڈ کرتے تھے کہ کھول دیں نواز شریف کو, کہا ہم نے 4 الیکشنز, کہیں عمران خان کو جا کے کہ 4 حلقے کھول دیں. زبیر صاحب آپ نے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر میں سر گزارش سنیں, اور یہ سیالکوٹ کا حلقہ کھول دیں. سر آپ میری عرض سنیں نا, جو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن ہے وہاں تو آپ کو چاہیے تمام چیزیں لینے. اگر الیکشن کمشن آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ بالکل بتائیے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جہاں تک اس بائی الیکشن کی بات ہے, کل سارا دن سر اس بات کو تو ایڈمٹ کیجئے, کل سارا دن پاکستان کا سارا میڈیا فوکس کر رہا تھا اس بائی الیکشن کے اوپر. کیا آپ کی جماعت کی طرف سے کسی نے کہا, جب NA-75 کا بائی الیکشن پہلی دفعہ ہوا اور وہاں پر پولنگ سٹاف غائب ہوا, دھند آ گئی, تاریخی دھند, تو اس میں بڑا شور مچ گیا تھا اور ہر بندے نے ہائی لائٹ کیا, تمام پاکستان کے میڈیا نے. کل آپ کی جماعت کی طرف سے کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو جب رزلٹ آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن ہو گئی. میں آپ کو بتا دوں, نہیں میں اس کا کیا کروں. میں نے بھی کل 8 بجے کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہے جس کے بیسس پر میں کہہ سکتا ہوں کہ سیالکوٹ پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. میں نے خود کل 8 بجے کے شو پہ کہا تھا. تو پھر ٹھیک ہے, 2 شوز میں مبارکباد دے دیں کہ آپ ہار گئے الیکشن, کوئی بات نہیں. لیکن سن تو لے منیب,
منیب سن لے میرا آرگومنٹ سن لے جی آپ اس کا میں کیا کروں جو اس کے بعد ویڈیو کلپس آئیں گے اس کا میں کیا کروں کہ یہ صحیح نہیں ہے اگر 81% پولنگ ہوتی ہے ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اگر سیالکوٹ جیسے شہر میں 55-56% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور اگر ویڈیوز میں خواتین کے پولنگ سٹیشنز میں اور دوسرے پولنگ سٹیشنز میں بھر کے عورتیں ڈال رہی ہوں ان کی ووٹ تو میں پھر کیا کروں میں کیا کہوں گا یہ فری اینڈ فیئر ہے سر آپ اگر وہ میں آپ کو ابھی بھی بھیج سکتا ہوں آپ کو بتا دیں کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے سر آپ الیکشن کمیشن کے پاس تو بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا کیوں بھائی منیب ہم وہی ڈیمانڈ کر رہا ہوں میں جو عمران خان ڈیمانڈ کرتے تھے حلقے کھول دیں ٹھیک ہے اچھا ان سے پوچھ لیں حلقہ کھولنے کا مطلب کیا ہلکے کھول دیں میں تو سیدھا کہہ رہا ہوں کاؤنٹر فوائل دکھا دیں اور اس میں دیکھ لیں انگوٹھوں کے نشان ایک عورت کے کتنے ووٹس پر پرچیوں پر سیم عورت کے نشان ہیں اچھا چلیں اور اسی طرح سے LA30 LA40 LA45 کھول دیں اور پتہ چل جائے گا ہم رزلٹ مان لیں گے چلیں آپ کہتے ہیں رزلٹ مان لیں گے لیکن اگر یہ ہلکے کھل جائے فہد صاحب یہ کل یہاں اسی پروگرام میں میاں جاوید لطیف صاحب تھے انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک پرچی ہے سیالکوٹ کی ایک نامی گرامی PTI کی شخصیت نے انہیں وہ پرچی دی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے لکھ کے دیا گیا تھا کہ آپ کو 6 سیٹیں ملیں گی آزاد کشمیر الیکشن میں اور یہ الیکشن جو بائی الیکشن ہے PP 38 کا یہ PTI 7 سے 8 ہزار ووٹوں سے جیتے گی اور وہی 7-7.5 سے جیتے. زبیر صاحب کو آپ نے سن لیا, کیا یہ بات درست ہے کہ جو احتجاجی بیانیہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ الیکشن نہیں جیت سکتا یا واقعی دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں منیب, اچھا ہوا کہ آپ نے نا یہ پورا ایک کانٹیکسٹ دیا ہے. وہ ایک شخص تھا جس کو عدالت میں اس کو لے گئے کہ جی یہ اس نے ٹیکس چوری کی ہوئی ہے, تو اس نے جب پوچھا کہ جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, تو وہ جو وکیل تھا سرکار انہوں نے کہا جی امیر آدمی ہے تو چوری تو کی ہوگی نا پھر. اچھا, تو دیکھیں یہ کورٹ میں چاہے وہ لیگل کورٹ ہو یا کورٹ آف پبلک اوپینین ہو, آپ اس طریقے سے بات تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں. PMLN کے ساتھ پرابلم جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو دھاندلی کا نیریٹو ہے وہ 2018 میں بڑا پاورفل تھا, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس نیریٹو کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ٹھوس ثبوت نہیں لا پا رہے, چاہے ہوں, میں یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے دھاندلی ہوئی ہو سکتا ہے سیالکوٹ میں اور آزاد کشمیر میں دھاندلی ہوئی ہو, لیکن جب تک آپ اس کو کوئی چیز سامنے نہیں لائیں گے, جب تک چلیں پروف چھوڑیں, آپ بحیثیت جماعت جو ابھی آپ بات کر رہے تھے آپ اتنا شور کریں لیگلی الیکشن کمیشن کے پاس اور کہیں کہ جناب یہ معاملہ ہے ہم نہیں مانتے. مثال کے طور پر دیکھیں نا, اب یہ ہمارے پاس فاروق حبیب صاحب بیٹھے ہوئے, ان کی جماعت نے اپوزیشن میں 4 حلقوں کا ایشو بنایا تھا. اب میں اس 4 حلقوں کی جو شواہد ہیں اس کو مانوں یا نہ مانوں, ایشو یہ کہ وہ نیریٹو بن گیا تھا اور انہوں نے کیپٹلائز کیا اور انہوں نے وہ اینڈ تک لے کے گئے تھے, اس سے اور کچھ نہ ہو. ہمیں یہ تو لگ رہا تھا نا کہ یار یہ سیریس ہے, بٹ وہ سر انہوں نے بھی تو نہیں بنا, انہوں نے بھی تو بنا دیا نا کہ یہ ووٹ چور حکومت ہے, یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. لیکن دیکھیں نا, اگر آپ نے دھاندلی کا نیریٹو لے کے چلنا ہے, اور میں یہ واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ PMLN کو 2018 میں نیریٹو پاورفل تھا اور پہلے 1.5-2 سال PTI کے لیے مشکل گزرے ہیں, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ PTI کمفرٹیبل ہوتی جا رہی ہے, وہ الیکشن جیتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے یہ 8 الیکشن ہارے ہیں, جو 2 جیتے ہیں تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن پرسیپشن وائز PMLN کی جو کنفیوژن ہے وہ اب اس کی کاسٹ ان کو پے کرنی پڑ رہی ہے. یہ کنفیوژن ہے, اس کنفیوژن کو منیب ان کو دور کرنا پڑے گا, ورنہ 2023 کے الیکشن میں اگر یہ اسی طریقے سے جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا. اچھا, یہ نیم کالنگ ایک اور یہ جو انڈیا والا کنیکشن ابھی فرق صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی وہ محب اللہ سے مل گئے, حمداللہ محب سے مل گئے, میاں نواز شریف صاحب وہاں NSA کی ملاقات ہوگی, وہ نہیں ہونی چاہیے تھا, وہ پاکستان کے لیے بہت ہی ناپسندیدہ شخصیت. کیا ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے الیکشن پر یا نہیں؟ میرے خیال میں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشن میں نہیں ہوتا, PTI کو فائدہ ہوگا. انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے, وہ اس بیانیوں کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں, لیکن الیکشن میں میرے خیال میں اصل جو ایشو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ PMLN کا جو ووٹر ہے, میں وہ دھاندلی کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں, آج اگر یہ کوئی سوال کرے کہ PMLN کی پالیسی ہے کیا ہے, مزاحمت ہے, مفاہمت ہے, دوستی کرنی ہے, انقلاب لانا ہے, ان دونوں جو ان کے نظریے ان کے پیچھے منطق ہوگی, لیکن الٹیمیٹلی ان میں سے کوئی ایک چیز کو سامنے آنا چاہیے نا. PTI میں آپ جو مرضی کریں, آپ کو پتا ہے کہ جو عمران خان کہتا ہے وہی PTI کے وہی پالیسی ہے, وہی پالیسی ہے PTI. PMLN کا ایشو یہ ہے کہ بہت بڑی جماعت ہے, اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ سیالکوٹ کے الیکشن آنے کے بعد وہ پنجاب میں فارغ ہو گئی ہے, نہیں ہوئی ہے, بہت اسٹرانگ ہے.
لیکن الٹیمیٹلی ان کی جو اندرونی کنفیوژن ہے اس کو لے کر وہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے. اچھا ایک بات میں فاروق صاحب کے پاس آنے سے پہلے زبیر صاحب یہ بار بار میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے, شہباز صاحب انٹرویوز دیں, کسی نیوز پیپر کو دے دیں, کسی کو دے دیں, وہ ابھی بھی بات وہی کرتے ہیں کہ جو ہم اگر کوئی پولیٹیکل کیپٹل لوز بھی کیا ہے وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس ایک بااعتماد قیادت موجود ہے, ہمارے پاس بڑا اچھا پلان موجود ہے. شہباز صاحب ڈز ناٹ سبسکرائب کہ اے جے کے اندر جی کوئی دھاندلی ہو گئی ہے. ہی ڈز ناٹ سے اے ورڈ کہ جی بڑا غلط ہو گیا اور ایکس وائی زی نے اثر انداز کر دیا الیکشن کے اوپر اور سلیکٹ کرا دیا. ہی ڈزنٹ سے آل آف دیز تھنگس. ہی از دا پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این. ہی ڈزنٹ سے اے ورڈ. ایک تو یہ فہد جو بات کر رہے تھے نا, میں اس کو ایگری کروں گا کافی حد تک کہ ایک دو بیانیے کے حوالے سے ایک ظاہر ہے کنفیوژن آپ کہہ لیں یا ایک صحیح نیریٹو لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا. اس کی ایک وجہ تو بہت بڑی یہ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ کہ پچھلے 3 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ 4 سال سے 2017 میں جو شروع کیا گیا تھا پی ایم ایل این کے خلاف, فرسٹ بائی ڈسکوالیفیکیشن آف میاں نواز شریف اور پھر کیسز اور پھر یہ, تو جس طرح سے دیوار کے ساتھ چن دیا گیا ہے, اٹ ہیز بین ورس دین اے ملٹری ڈکٹیٹرشپ فار پی ایم ایل این. اس ماحول میں ایک نیچرل چیز ہے کہ لوگوں میں اختلاف رائے ہوگا ود ان دا پارٹی کہ ہم کیا لے کے چلیں. جب ہم کہتے ہیں مزاحمت یا مفاہمت, وہ اس میں بڑی تھن لائن ہے. آج ہمارا کوئی مین لیڈر اندر بند نہیں ہے, لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی بھی مین لیڈر یا کوئی بھی اور, کل مفتاح اسماعیل کے خلاف فار ایگزامپل نیب نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی دوبارہ کیس کھولیں گے اور معلم جبا کو بند کریں گے, تو ہماری طرف سے کوئی پھول نچھاور تو نہیں کیے جائیں گے نا. ایک ہماری طرف سے ایک ریاکشن آئے گا اور وہ ریاکشن بہت پرزور ریاکشن ہوگا. اس کو آپ کہیں گے یہ دیکھیں یہ مزاحمت کر رہے ہیں, اور وہ تو کہہ رہے تھے شہباز شریف کے مفاہمت کرنی چاہیے. مفاہمت اینڈ مزاحمت رن سائڈ بائی سائڈ. اگر آپ ہمیں دبائیں گے, اگر آپ جیلوں میں ڈالیں گے, اگر آپ غلط ریفرنسز بنائیں گے, اگر آپ بندے کو پکڑ کے اندر بند کر دیں گے. سر میرا پرابلم یہاں آپ درست کہہ رہے ہیں, دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. یہ تو آپ کی روایتی حریف ہے نا, پی ٹی آئی کی آپ مخالفت بالکل کریں. مسئلہ یہ مزاحمت اور مفاہمت کا تب آتا ہے اور یہ ڈسٹنکشن اس لیے بڑھ جاتی ہے اور یہ وائڈ بڑھ گیا ہے کہ جب آپ مزاحمت کہتے ہیں تو آپ کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں ہوتا, آپ کا اشارہ کہیں اور ہوتا ہے. آپ جلسوں میں آ کے نیم کالنگ کرتے ہیں, پھر اس سے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, پھر آپ کا ہدف پی ٹی آئی نہیں ہوتا, کوئی اور ہوتا ہے. منیب ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ کے خلاف جب ڈرگ کا کیس بنا تھا, جی جھوٹا کیس, بالکل جھوٹا, 2 سال ہو چکے نا, اب تو سب کہہ سکتے ہیں نا کہ جھوٹا کیس تھا. اس میں کون کون انوالو تھا, پریس کانفرنس میں کون کون انوالو تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لب بھی خاموش ہو جائیں. یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ایک آپ نے ایک ادارے کے ایک سینئر ترین آدمی کو بٹھا کے شہریار افریدی کے ساتھ پریس کانفرنس کی, پھر وہ دوسرے دن عمران خان کے پاس جا کے رپورٹ کرتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں تھا عمران خان کے ساتھ. عمران خان کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے, وہ کوئی منارکی نہیں ہے پاکستان, یا کنگڈم نہیں ہے, یا ون پارٹی سٹیٹ نہیں ہے کہ ہر شخص اس کو جا کے رپورٹ کرے گا کہ جی رانا ثناء اللہ کو آپ نے کہا تھا مونچھوں سے پکڑ کے اندر بند کروں گا. سو ریاکشن تو ہوگا. پھر کوئی آپ یہ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن نہیں کراس ہونی چاہیے. اب ریڈ لائن کئی دفعہ کراس بھی ہو جاتی ہے باوجود اس کے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ریڈ لائن نہیں کراس کرنی. بٹ پلیز انڈرسٹینڈ, ہم آج میں اور منیب ہم بیٹھ کے 2002 کے الیکشن میں چیتھے اڑا دیتے ہیں جنرل پرویز مشرف کی پالیسی کے, اور کس طرح سے پی بی بی پیٹریٹس بنائی گئی تھی, کس طرح سے پی ایم ایل کیو بنائی گئی تھی, پی ایم ایل این میں سے کس طرح سے دھاندلی شدہ الیکشن 2002 کا. ہم آرام سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, ہم 2008 کے بھی بات کر لیتے ہیں. صرف فرق یہ ہے میں اور آپ 2035 میں بیٹھ کے بڑے کھل کے تجزیہ کر رہے ہوں گے کہ 2018 میں کیا ہوا تھا, کون کون انوالو تھا, 2021 میں کیا ہوا, کون کون انوالو تھا. آپ کو لگتا ہے جب آپ ادھر بات کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کہیں سنا اور رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں ریڈ لائن کراس ہو بھی جاتی ہیں, لوگوں کو آپ منع بھی کرتے ہیں یا کہا بھی جاتا ہے کہ ریڈ لائن کراس نہ ہو, لیکن وہ لوگ نہیں ہوتے, وہ پارٹی قائدین ہوتے ہیں. شریف صاحب ہوتے ہیں, وہ ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ ہوتی ہیں جو کہ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے, پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں فاروق حبیب صاحب سے, کیونکہ کیا کریں ان کے ساتھ جو ایک جڑ گیا ہے ٹیگ وہ اتر نہیں رہا اور وہ انیکسٹریکیبل ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے, ایک بریک کے بعد اس بات کرتے ہیں.
ریڈ لائنز کی بات ہو رہی ہے فاروق صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ وہ ابھی زبیر صاحب نے تو خیر ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ دیا, بلکہ وہ کھلے الفاظ میں بھی کہتے ہیں وہ تنقید آپ, میں نے انہیں کہا کہ روایتی حریفیں کرے تنقید, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اکیلے نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہی بڑی ویل سپورٹڈ گورنمنٹ ہے, آپ کے ساتھ بہت سپورٹ ہے ہر طرح کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس بیانیے کی پذیرائی الٹیمیٹلی تو عوام میں ہونی ہے نا. اگر عوام میں اس کی پذیرائی نہیں ہے اور اس کی پذیرائی کا جو نتیجہ ہے, جو لٹمس ٹیسٹ ہے, وہ انتخابات ہیں. بالکل ٹھیک. انتخابات میں جو ہے یہ ہارتے جا رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ مریم صفدر نے جا کر پوری کیمپین چلائی آزاد جموں کشمیر کے اندر, پورا موقع ملا, تمام جلسے کیے, جلوس کیے, ہم نے تو نہیں انہیں روکا, ہم نے تو نہیں انہیں لکھ کے دیا تھا بیانیے میں کہ آپ جو ہے وہ مودی کی RSS کا نام نہ لیں, آپ حریت رہنماؤں کی حمایت نہ کریں, ہم نے تو نہیں ان کو روکا تھا یا اپنی کارکردگی نہ بتائیں, آپ اپنی کارکردگی نہ بتائیں. یہ تو ان کا ایک فوبیا ہے کہ ان کی تقریر میں ایک تقریر میں 25 بار 50 بار عمران خان کا ہی نام بار بار لیتے تھے. تو پھر لوگوں نے نتیجہ بھی ان کو دے دیا سامنے. لوگ اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا ان کا مقدمہ بہترین انداز سے عالمی سطح کے اوپر بھی پیش کیا, عالمی فورمز پہ بھی پیش کیا. جہاں تک رہ گئی بات جب یہ جوڑتے ہیں تو بات یہ ہے کہ زبیر صاحب بھی حالیہ دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, بعد میں انہوں نے ان کو کہا کہ معافی مانگیں, معافیاں منگوانی شروع کر دی انہوں نے پکڑ کے. تو یہ کنفیوژن کی جو بات کر رہے تھے فہد صاحب, وہ کنفیوژن جو ہے وہ مریم کے اندر ہے اور ان کے چچا شہباز کے اندر ہے. کسی نے پاؤں پکڑنے ہیں, کسی نے جو ہے وہ گریبان سے پکڑنا ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ فی الحال تک جو ان کی حکمت عملی ہے, اس حکمت عملی میں PDM کا جو دبڑدوس کیا وہ انہوں نے کیا, بیڑا غرق انہوں نے کیا, اور جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ جمع ہوئی تھیں وہ ان سے علیحدہ ہو گئیں اور ان کی وہاں بھی تحریک ناکام ہوئی. تو یہ پے در پے ناکامیاں ان کے حصے کے اندر جو ہے وہ آتی جا رہی ہیں. اور اس کا احساس مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ پوچھتے ہیں کشمیر کی کیمپین میں شہباز شریف کہاں تھے. اکثر میں نے سوال پوچھا, اینکر پوچھتے تھے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی تک شہباز شریف کہاں ہیں؟ کشمیر کی کیمپین کے بعد بھی شہباز شریف جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر نظر نہیں آئے. اور جو الیکشن کو یہ دھاندلی کہتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کیا کل سارا دن ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں الیکشن وہ کہتے ہیں بعد میں فوٹیج آ گئی نا, بعد میں ویڈیو کلپس آ جاتے ہیں, لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں, شفاف ہوئے, اس کے بعد اب آپ آ جائیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے ووٹ کس طرح بڑھ گئے. جی بھئی آپ کے 56,000 کچھ ووٹ ہے, اتنی جنرل الیکشن میں آپ کے ووٹ تھے. ہمارے ووٹ بینک کے اندر جو پچھلے 2 انتخابات ہوئے, چاہے وہ ڈسکے کا الیکشن تھا, 60,000 ووٹ تھے, وہ 97,000 کے اوپر چلے گئے. 15,000 ووٹ وزیر آباد میں تھے 2018 کے اندر, وہ 40,000 کے اوپر گئے. ہم نے اپنے ووٹ بینک کو گین کیا ہے. اگر کسی جگہ پر ووٹ بینک کم ہو رہا ہے یا ڈکریز ہو رہا ہے, وہ PMLN کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے, جو ہیلتھ کارڈ ہے, کوئی بھوکا نہ سوئے ہے, جو وزیر اعظم کا کامیاب جوان پروگرام ہے, جو 260 ارب روپے کا احساس پروگرام ہے, اور وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو 60 لاکھ لوگوں کو غربت سے نکالنے کا پروگرام جو پرائم منسٹر صاحب لے کر آ رہے ہیں, وہ پروگرام بھی لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے. تو لہٰذا ان کے بیانیے کے اندر جان کوئی نہیں ہے, اور ہماری کارکردگی سے لوگ جو ہیں وہ پر امید ہیں. اور یہ دو ہی چیزیں نا, آپ کی کارکردگی بہت شاندار اور ان کا بیانیہ فارغ. فہد صاحب مسئلہ یہ ہے, ابھی جو زبیر صاحب کی بات سے کم از کم میں سمجھ پایا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا کوئی لیڈر بند نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ابھی ہم ریڈ لائن کراس نہیں کرتے. لیکن جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ زیادتی یہ کرتے ہیں اور پھر اور بہت سی چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, لہٰذا پھر ریڈ لائنز کراس ہو جاتی ہیں. تو ان کی جو ایگریشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا ہو رہا ہے. دیکھیے میرے خیال میں یہ پالیسی مجھے تو اس کے پیچھے کو بہت زیادہ منطق سمجھ نہیں آتی. آپ اس طریقے سے دیکھیں نا منیب, کہ آپ اگر ایک سیاسی جماعت ہیں اور آپ اپنے لیے ایک پالیسی بنا رہے ہیں, تو وہ پالیسی کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ آپ اپنے ووٹرز کے لیے بنا رہے ہیں نا. آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے ہماری یہ ریزن ہے, یہ نظریہ ہے, جس کی بنیاد پہ ووٹر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے, ان کو ہیلپ کرے. اب یہ لاجک اب دراصل دیکھیے نا, مجھے لگتا ہے کہ PMLN میں تھوڑی ڈیپ تھنکنگ آج کل تھوڑی کم ہو رہی ہے. یہ کیا لاجک ہے کہ آپ کے ہمارا تمام تر جو ایکشن ہے وہ اس پہ لنکڈ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ ووٹر کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ ووٹر کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سارا معاملہ ہمارا ہے, ہمارے اگر لیڈر جیل میں گئے تو ہم مزاحمت شروع کر دیں گے, ہمارے لیڈر اگر جیل سے باہر آئے تو ہم مفاہمت شروع کر دیں گے. یہ پالیسی ہے, یہ نظریہ ہے. یعنی میں اگر ووٹر ہوں, میں کہوں گا یہ تو کمال ہو گیا, یہ آپ اپنے لیے سیاست کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ PMLN میں اتنی پرانی
तगड़ी भारी भरकम बड़ी पार्टी, उसके जो लीडर्स हैं वो पीटीआई वाले तो बिल्कुल नए लोग हैं, हमारे फारूक हबीब साहब जैसे लोग तो ये बिल्कुल नए हैं सियासत में, ये मानेंगे। इनके सामने जो लोग हैं वो 30-30 साल से सियासत कर रहे हैं। लेकिन आजकल की पीएमएलएन की थिंकिंग सोच कर कि देख कर मुझे वाकई लगता नहीं कि ये 30 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल मिस्टेक्स हो रही हैं। आपने रिएक्टिव मोड में है कि जी पीटीआई कुछ करेगी हम ये जवाब देंगे, एस्टैब्लिशमेंट कुछ करेगी हम ये जवाब देंगे। ये तो आपने नैरेटिव को गेन करना है। अब देखें ना, ये पीटीआई ने पहले 2-2.5 साल बड़ी मार खाई है, बहुत मार खाई है। नलायक हैं, काम नहीं करना आता, किधर फंस गए हैं, इनका बहुत नेगेटिव था। तबाह तर्जुमानों की मीटिंग कर करके झल्ले हो गए, इनका नैरेटिव ठीक नहीं हो रहा था। एकदम क्या हुआ है, यानी पिछले 10-12 हफ्ते में ये एकदम एक ये चेंज क्यों आया परसेप्शन का कि जी पीटीआई बड़ा अच्छा काम कर रही है? क्योंकि कुछ इन्होंने मेरे ख्याल अपनी गलतियों से सीखा है, कुछ पीएमएलए अपनी कंफ्यूजन का खुद शिकार हो गई है। उससे समझ नहीं आ रही कि हम किस वक्त क्या बोलें, किसके खिलाफ लड़ें, किसकी तरफ हाथ बढ़ाएं, किसका गिरेबान पकड़ें। इंटरनल थिंकिंग नहीं हो रही जो मुझे लग रहा है, आपस में मुशावरत नहीं हो रही, जो कंफ्यूजन है उसमें लोग बट गए हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन टूट गया है। जबकि पीटीआई को क्योंकि एकदम एक रिलीफ मिला है तो उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती जा रही है। आप नोट करें कि ये लोग अब ऑपोजिशन के ऊपर उतना गालम गलोच नहीं परफॉर्मेंस बता रहे हैं ना, अब ये कॉन्स्टेंटली अपने कामों की बात कर रहे हैं और सिर्फ टारगेटेड कर। देखें ना, अब अगर पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे समझ आ जानी चाहिए कि पीटीआई ने मार्क किया है कि यार हमने जो बयानियां बनाना इनके खिलाफ, वो क्या है, ये करप्ट है, ये फौज के खिलाफ बुरा भला कहते हैं, ये मोदी के यार हैं और ये मरूसी सियासत करते हैं। अब जो मौका मिलेगा ये उस पे तो डांट मारेंगे ना, जाहिर बात, नेचुरल बात है। और आप उनको मौके दिए जा रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी इस प्रोग्राम के अंदर, कम से कम इतना क्रेडिट मैं जुबैर साहब को जरूर दूंगा क्योंकि जुबैर साहब ने ये इसको ब्रश साइड नहीं किया, उन्होंने ये बात एक्नॉलेज की है कि देयर इज अ कंफ्यूजन और बयानिए का इशू है, मफामत मजामत वाला जो दोनों चीजों का प्रॉब्लम है। जुबैर साहब ने इसको एटलीस्ट एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, क्योंकि वैरायटी ऑफ, मैं सर जुबैर साहब बिल्कुल आऊंगा, आई विल नॉट गेट अवे विद दिस, मुझे पता है आप इसको क्वालिफाई करना चाहेंगे, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं आते हैं। जुबैर साहब तारीफ मैंने भी आपकी कर दी, फहद साहब ने भी कर दी, अब आप कह रहे हैं आपने क्लैरिफाई करना है जो आपने बात की है। अब ये ना हो कि वो तारीफ हमें वापस लेनी पड़ जाए कि बयानिए में तजाद है या कम से कम कंफ्यूजन है। नहीं, वो तो डिबेट है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। 3 चीज़ें, पहली बात तो ये, आई हैव टू पुट इट अक्रॉस एवरी टाइम, ये जब हमें कहा जाता है ना कि फ़ौज के खिलाफ जितना ज़्यादा मवाद इमरान खान ने फ़ौज के खिलाफ बोला है when he was at the receiving end, 2000 से लेके 2011 अक्टूबर तक उन्होंने वो बोला है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं बोला, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठ के बोलना पड़ता था, चाहे वो इंग्लैंड में बैठ के बोलना पड़ता था, चाहे इलेक्शन में धांधली के इल्जाम के हवाले से मौजूद भी पड़ती थी, चाहे जेनोसाइड के हवाले से बात करनी पड़ती थी। एक तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, एंड आई वुड लाइक यू पीपल ऑल्सो कि जब आप हमारी बात करते तो एक दिन इमरान खान एक्सक्लूसिव एंटी आर्मी बयानिए पर प्रोग्राम कर लें और सारे क्लिप्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फहद हुसैन कर लें। वो यही तो मसला है कि वहां तो हमारी जुबानें बंद हो जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोई पुराने ज़माने की बातें नहीं है, पिछले मार्च से लेके मई की बातें हैं कि हमने जितने बाई इलेक्शंस सिटिंग इन द ऑपोजिशन जीते हैं, बोथ एट द फेडरल एंड द प्रोविंशियल लेवल, किस रीसेंट हिस्ट्री में किसी ऑपोजिशन पार्टी ने नहीं जीते। और जितने इलेक्शंस एक के बाद दूसरे सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए पीटीआई ने हारे हैं, किसी ने नहीं। लास्टली ऑन दिस पॉइंट ऑफ बयानिया कि जी हमारा सख्त रवैया ये बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ फहद से कि हम ये कहते हैं कि जी हम रिएक्ट करेंगे जो हमारे साथ होगा। ऑल वी आर आस्किंग इज एन इवन प्लेइंग फील्ड, और हम अपना इनिशिएटिव से भी लेते हैं। हम इकोनॉमिक सेमिनार खुद से करते हैं, हम ये थोड़ा करते हैं कि जी पीटीआई ने कुछ कहा तो हमने जितने आर्टिकल्स, जितने बयानात, जितने सेमिनार, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए किए हैं, खुद अपने इनिशिएटिव लेके। सो हम एक्सक्लूसिवली एक जगह नहीं फंसे हुए, हम कारकर्दगी, अगर शुगर स्कैंडल है, अगर आटा स्कैंडल है, अगर LNG स्कैंडल है, अगर पेट्रोल स्कैंडल हुआ तो उसको किसने हाईलाइट किया था? मीडिया ने किया था एक हद तक, सबसे ज्यादा तो हमने आगे बढ़ के किया था। सो हम ये क्वालिफाई नहीं करते हैं कि अगर हमारे साथ
اچھے حالات ہوں گے تو ہم پی ٹی آئی کو اپوزیشن بند کر دیں گے. نہیں زبیر صاحب وہ آپ کریں سر, آپ کریں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے لیڈرز اگر اندر ہوں گے یا کوئی اندر چلا جائے گا تو پھر آپ ریڈ لائنز کراس کر جائیں گے. اب سوال میرا obviously منیب آپ کو ابھی کوئی اٹھا کے لے کے چلا جائے گا. اچھا میری بات تو سن لینا, میں نے الیکشن نہیں لڑنا نا سر, نہ میری پارٹی ہے, میرے کو گھر سے ووٹ نہیں ملے گا. سر میری بات سن لینا, گزارش یہ ہے آپ اپنے سر نہیں میری پہلے بات سنیں, میری پہلے بات سنیں. ایک آئین ہے, اس آئین کا آپ دھجیاں اکھاڑ دیتے ہیں. آپ نے مفتاح اسماعیل کو اندر بند کر دیا, آپ نے شاہد خاقان عباسی کو, خواجہ آصف کو, شاید احسن اقبال کو, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بولے بھی نا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ بولیں سر, آپ بولیں, آپ بالکل بولیں, آپ نیب کے بارے میں بولیں, نیب کا جو ڈریکونین لاز کے بارے میں بولیں, لیکن آپ جب اداروں کے سربراہان کا نام لے کے کہیں گے کہ پی ٹی آئی نے کروایا اور اس کے کہنے پر کروایا, فلانے کے کہنے پر کروایا, دیٹ از گوئنگ ٹو ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو ون الیکشنز. پرابلم یہ ہے جب آپ کا ووٹر سپورٹر آپ کو یہ کہے گا, یا آپ اسے جا کے کہیں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہر وقت دھاندلی ہوتی ہے, جی بی میں ہو I think the problem is you are not understanding PMLN کا ووٹر سپورٹر. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ اوپر سے پالیسی نیچے جاتی ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور میں یہ چیلنج لینے کے لیے تیار ہوں آپ کے ساتھ, عرفات حسین کے ساتھ, کہ آپ فیصلہ آباد, لاہور, گجرانوالہ کہیں چلیں گے, یو ول بی شاکڈ کہ ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا آرام سے حوصلہ کریں, اتنا ایگریسو نہ ہوں. سو پلیز ہم تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کسی اور قسم کی سیاست اور لیڈرشپ کسی اور قسم کی سیاست کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے. پریشر کمز فرام دی باٹم, اٹ کمز اپ ورڈ. کے اندر بہت سی باتیں کہہ جائیں گی, وہ آپ ٹھیک ہے, آپ کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو تو ہم بولیں بھی نہ, ٹھیک ہے. یہ ویسے میں ذرا, کیونکہ ابھی وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. انہوں نے بتا دیا جی کہ 11 سالوں کے کلپ عمران خان صاحب کے بھی نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, چلوا لیں سارے. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں, وہ ڈیر کر رہے ہیں مجھے کہ چلاؤ. ایک منٹ دیکھیں, اگر کوئی بیان ایسا ہے تو ان کے پاس وہ جواز ہے کہ یہ وہ بیان دیں. دوسری بنیادی چیز وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب ان سارے بیانات پہ معافی مانگیں. ایک منٹ دیکھیں, وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک آ جاتا ہے نا. بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ نواز شریف وہاں پر لندن میں بیٹھ کے جو خطابات کر رہے ہیں, کیا ان خطابات میں اور الطاف حسین کے خطابات کے اندر کوئی فرق ہے تو مجھے آپ بتا دیں. وہ تو اداروں کے سربراہان کا نام لے لے کے وہاں سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک منٹ حوصلہ رکھیں نا جی, میں تو بھی آئینہ دکھا رہا ہوں, آپ کیوں برا بنا رہے ہیں؟ حوصلہ رکھیں. پارلیمنٹ کے اندر اسامہ بن لادن کے حوالے سے کیا تھا, تھوڑا بیانات کیا. اچھا, دوسرا بنیادی معاملہ یہ ہے, دوسرا بنیادی معاملہ ان کی سطح کے اوپر کیا ہے. ان کی سطح پر یہ دوسرا نہیں, پہلے پر ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اس طریقے سے الزامات لگا کر یہ جو پوزیشن لیتے ہیں وہ پوزیشن جسٹیفائیبل ہے. نہیں, وہ الزام نہیں لگا رہے, وہ تو فیکٹ بیان کر رہے ہیں. وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے, جب آپ ہمارے پر بچھاڑ کریں گے تو آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے. ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سٹیٹمنٹس بھارت کے اندر ہیڈ لائنز بنتی ہیں. یہ جاتے ہیں مودی ان کے گھر شادی کو تشریف لے آتے ہیں, وہ حقائق نہیں ہے. نہیں, ڈان لیکس کیا تھی, کیا وہ حقائق نہیں ہے؟ آپ دکھا دیں کوئی عمران خان صاحب کا کوئی ایسا بیان آپ ایران میں ایز پرائم منسٹر چلا دیں کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم ہمارے آیا ہو, کوئی بیان نہیں. ایون الیکٹ ہونے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں, وہ چھوڑ دیں, میں بتا دیتا ہوں, وہ دکھا دیں سامنے. دوسری بنیادی ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک منٹ, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ادارے جو ہے وہ ہماری کرپشن پہ کیوں نہیں پردہ ڈالتے, وہ ہمارے کیسز ختم کرانے میں کیوں مدد نہیں کرتے, وہ ہمیں این آر او دینے کے اندر کیوں مدد نہیں کرتے. پرویز مشرف سے پاؤں پہ ہاتھ, پرویز مشرف کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کر این آر او لے لیا تھا نا انہوں نے, وہ وردی میں تھا, طاقتور تھا, انہوں نے تو ان سے بھی این آر او لے لیا تھا, ان سے بھی انہوں نے اپنے کیسز ختم کروا لیے تھے. آج اگر کوئی رکاوٹ ہے, عمران خان ان کے راستے میں رکاوٹ ہے نا, اور تو کوئی نہیں ہے. عمران خان آج ان کو کہے یہ تو لڈیاں ڈالتے پھریں گے. ایک منٹ زبیر صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں, پھر فہد صاحب سے کنکلوڈ کراتے ہیں. جی زبیر صاحب. ایران گئے ایز پرائم منسٹر اور وہاں جا کے کہا کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین سے جو کراس بارڈر ٹیررزم ایران کے خلاف ہوتا رہا ہے, اور میں اپنے انٹیلیجنس چیف کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیٹسفائی کرے یہاں بیٹھ کے کہ آئندہ نہیں ہوگا. ایز پرائم منسٹر انڈیا میں ہیڈ لائنز چھپی تھی فاروق حبیب صاحب,
اور جب آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید تھا تو پھر ہم جنگ کس سے کر رہے تھے؟ اور نیو یارک میں کھڑے ہو کے ایز پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی ٹرینڈ القاعدہ نمبر 1 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. بھائی القاعدہ تو کی نہیں جب کہا، آپ طالبان خود کی اپنے بات ہوئی بیانات تھی، وہ ایسے تو دیتے امریکہ ہیں، خود وہ مانتا انڈیا ہے. میں کیا ہو headlines ہی گیا؟ بنتے ہیں. اپنے الفاظ ٹھیک کر لے نا، الفاظ ٹھیک کر لے. یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ میسجنگ ایسی کرتے ہیں کہ آپ کو کشمیر کہ پاکستان جلسے آرمی میں نے ٹرین کیا تھا القاعدہ آپ کو. کشمیر ایک منٹ سن لیں، کشمیر جلسے میں کھڑے ہو کے ابھی افغان بیٹی کی، افغانستان کے ایمبیسڈر کی بیٹی کا اغوا ثابت ہونا باقی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی اغوا ہو گیا، آپ ڈیفینڈ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہیں. وہ بھائی آپ جو سیکرٹری سابقہ سیکرٹری اسٹیٹ ہے ہیلری کلنٹن، ان کا بیان چلائیں کہ اس نے کیا کہا کہ سی آئی اے نے طالبان کو ٹرینڈ کیا تھا. ہم پاکستان کو جو ہے وہ وہاں پر ہیلپ لیس چھوڑ کے آگے، افغانستان کو وار کے اندر چھوڑ کے آگے. پاکستان آرمی نے یو آر کنفرمنگ ایز دی منسٹر فار انفارمیشن کہ پاکستان آرمی نے القاعدہ کو ٹرین کیا تھا. منسٹر تو امریکہ میں جا کے انہوں نے کہہ دیا تھا. This has to be clarified. Is he saying is he reconfirming کہ پاکستان آرمی نے ٹرین کیا تھا القاعدہ کو؟ نہیں پاکستان آرمی کی بات نہیں کر رہا. آپ افغان جہاد کا حصہ تھے یا نہیں تھے؟ وہ تو اسٹیٹ مجاہدین الگ آرگنائزیشن تھی، وہ کہتے ہیں آج ٹیررسٹ آرگنائزیشن. نہیں وہ مجاہدین کہاں ہیں آج؟ اچھا چلے اوکے ایک منٹ. فہد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے فاروق صاحب کہ زبیر صاحب نے مجھے ڈائریکٹلی کہا کہ یار آپ لوگ وہ چلائیں کلپس، اور وہ اب وزیر صاحب کو میں نے کہا، انہوں نے کہا پہلے کی بات چھوڑ دیں، یعنی الیکٹ ہونے سے پہلے کی بات. وہ ابھی بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے عمران خان صاحب کیا کرتے رہے، ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں سائڈز پہ الزام جو ہے وہ وہی 4-5 ہیں جو آپ نے گنائے ہیں. دیکھیں منیب یہ بات ٹھیک ہے، یعنی ماشاءاللہ آپ کو کوئی بھی کلپ چاہیے ہو عمران خان صاحب کے حوالے سے تو مل جائے گا، وہ بہت کلپس ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس وقت آج کے وقت آ جائیں نا اور دیکھیں کہ اس وقت امپورٹنٹ کیا ہے، اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہے اور پی ایم ایل این اپوزیشن میں ہے. اور پی ایم ایل این کی سیاست کا جو ایک ہدف ہے، جو کہ ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے کہ اب وہ واپس اقتدار میں آئے. جو کچھ عمران خان صاحب نے آج سے کئی سال پہلے فوج کے حوالے سے کہا، اس کے بعد آج وہ وزیر اعظم ہے، تو اس حوالے سے ریال پالیٹک کے حوالے سے وہ جو کچھ تھا وہ پیچھے رہ گیا. اب کیا فوج اینٹی فوج بیانیہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ اس ٹائم ایک بیسک ایشو ہے پاکستان میں؟ میرے خیال میں پی ایم ایل این بھی یہ نہیں کہہ رہی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. انہوں نے اس سسٹم سے لڑائی کرنی ہے 2023 کے لیے، لڑائی کر کے پھر جیتنا بھی ہے، اور جیتنا بھی ہے. انہوں نے اپنے ووٹر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیانیہ بنانا ہے، اور اگر ووٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے تو کیا وہ کنفرمڈ ہے کہ وہ اس بیانیے سے اٹریکٹ ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ الیکشن کیوں ہارے ہیں؟ یہ بڑے سوال ہیں، بڑے سوال ہیں. ان کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے. جی سیاسی جماعتیں ہیں، انٹروسپیکٹ کرنی ہے، پالیسیز بھی انہوں نے بنانی ہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.